بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پہ افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ حضرت علی نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ حضرت امام علی نے فرمایا، اگر تم نے کسی گناہ کو انجام دیا ہے تو توبہ کے ذریعے اسے مٹانے میں جلدی کرو۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک گناہ پیچھا نہیں چھوڑتا مومن رنج و غم سے آزاد نہیں ہوتا۔ جس سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں ہوتی، جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا باپ کے راضی ہونے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ماں باپ کے ناراض ہونے میں ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اصل زندگی نہیں ہوتی کہ آپ کتنے خوش ہیں، اصل زندگی تو یہ ہے کہ آپ کی ذات کی وجہ سے کتنے لوگ خوش ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ وہ مجھ پہ ہنستے تھے کہ میں مختلف ہوں اور مجھے ان پہ ہنسی آتی تھی کہ وہ سب ایک ہی جیسے ہیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستہ بنائے گا۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں اور عیبوں سے کوئی بھی حالی نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ کبھی خود کو بھی چھان کر دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔
ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ اگر کسی کو اکیلے گھومتے دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ سچا انسان ہے۔ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، مومن مومن نہیں ہوتا جب تک صاحب عقل نہ ہو۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اتنا نرم مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ عشق بس 2 بار ہی ہوا، عشق اللہ نے کیا کائنات بنا دی، عشق حسین نے کیا اپنی پوری کائنات لٹا دی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہیے لیکن ایک دوسرے کا پڑوسی نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ 3 چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی۔ کوئی مہمان آ جائے تو آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو قرض لے کر خوب خدمت کرو۔ اپنے ماں باپ اور استاد کے ادب میں کھڑا ہونا، اس میں آپ ہی کی عزت ہے۔ اپنا حق مانگنا بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دوگلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بڑھا دے تو اپنے والدین کو خوش رکھا کرو۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر عمل یہ سوچ کے کرو جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو درخت بننا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی ہاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرے تو لوگوں کی حاجتیں اس کی طرف کر دیتا ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی چیز سچی نہیں اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز جھوٹی نہیں۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چراغے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ انسان پہ آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے اور جو اللہ کے نزدیک کر دے وہ آزمائش۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے، فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔
حضرت ابو بکر نے فرمایا، اس رب کی قسم جس قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔